علی بھائی اگلا سوال ہے، کیا حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا رضی اللہ اپنی تعالیٰ موت کے وقت دیوار کی طرف منہ کر کے رونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے رضی ساتھ اللہ کی گئی تعالیٰ عنہ۔ زیادتیوں سے اعلانیہ توبہ اور رجوع فرما لیا تھا؟ کاش ایسا ہی ہو، ہمارا بھی حسن ظن ہے۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عربی میں جب عمر لفظ لکھا جاتا ہے نا تو یہ واو کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ عمر جس طرح لکھا جاتا ہے اسی طرح عمر بھی لکھا جاتا ہے، لیکن عربی اس میں فرق کرتے ہیں، اس کو لکھتے ہیں عمرو۔ وہ اردو میں لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا عمرو، یہ عمرو عیار کی کہانیاں، وہ لفظ بھی ڈیوائس بیسیکلی حضرت عمرو بن عاص سے ہوا ہے، کیونکہ برین ان کا بہت تھا۔ اچھا، لیکن وہ لفظ ہی غلط ہے، لفظ عمرو تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے، لفظ ہے امر۔ لکھا ہوتا ہے عمرو لیکن اس کا مطلب واو جو ہے وہ سائلنٹ ہوتا ہے، اور واو کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسے پیش کی بجائے زبر سے پڑھنا ہے، عمر کی بجائے پڑھنا ہے امر۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ سمجھ لیں کہ قریش مکہ، مشرکین عرب کے تھنک ٹینکس میں سے تھے۔ گفتگو کرنے کا بھی ان کو فن آتا تھا، اور معاملہ فہمی اور چیزوں کو ہینڈل کرنا یہ ان پہ ختم تھا، اور ینگ ایج کے اندر۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ جب مسلمان ہجرت کر کے نجاشی کے پاس چلے گئے تو مشرکین عرب نے اپنا سفیر بنا کر جس شخص کو بھیجا کہ وہاں پہ جا کے ایک عیسائی بادشاہ سے مقدمہ لڑ سکے اور نعوذ باللہ مسلمانوں کو وہاں سے دوبارہ ملک بدر کروایا جائے، تو جس شخصیت کا انتخاب کیا وہ عمر بن عاص تھے۔ اس وقت ظاہر ہے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ بہرحال وہاں پہ پھر قرآن کی طاقت کام آئی۔ حضرت علی کے جو بھائی تھے جعفر بن ابی طالب، انہوں نے سورہ مریم کی جب تلاوت کی نجاشی کے دربار میں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی گفتگو کے سامنے بڑے سے بڑا بھی کوئی سفیر ہو، اس کی زبان کا اثر تو پھر ختم ہو جاتا ہے۔ تو نجاشی کی حالانکہ عمر بن عاص سے بڑی پرسنل دوستی بھی تھی، یہ بڑے ان سے تحفے بھی ان کے لیے لے کے گئے، وہ تحفے بھی اس نے واپس کر دیے۔ اس نے کہا بھائی لے جاؤ، تم سونے کے اگینسٹ بھی ان کو تولو نا تو میں تب بھی تمہیں یہ واپس نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ پھر زمین سے اس نے تنکا اٹھا کے کہا کہ یہ جو سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ کا سٹیٹس آیا نا کہ وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کی قسم عیسیٰ ابن مریم ایک تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ ان کا مرتبہ نہیں تھا جتنا تم نے بیان کیا ہے، یعنی اس میں ہم غلو نہیں کر سکتے کہ انہیں ڈیوینٹی میں کلیم کر دیں۔ یہ سمجھدار لوگ تھے، یہ وہاں سے مایوس ہوئے۔ اسی دوران صلح حدیبیہ بھی ہو چکی تھی، مسلمانوں کی پاور تسلیم ہو چکی تھی۔ تو حضرت خالد ابن ولید اور عمر بن عاص یہ دونوں بڑے جگری یار تھے۔ ایک بڑا بہترین پلانر تھا اور دوسرا بہت بڑا جنگجو تھا۔ تو صلح حدیبیہ کے بعد نا ان لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ اب اسلام کا گراف اوپر ہی جا رہا ہے، شرح صدر بھی ہو گیا۔ خالد ابن ولید کا ایک بھائی تھا ولید ابن ولید، وہ مسلمان پہلے ہی ہو چکا ہوا تھا۔ تو وہ بھی کچھ اثر تھا خالد ابن ولید کے اوپر کہ وہ اتنا بزدل تھا، اور مسلمان ہونے کے بعد اتنا وہ طاقتور ہو گیا کہ اس نے مشرکین عرب کے قافلے لوٹنا شروع کر دیے۔ تو وہ اپنے دوستوں میں فخر کرتے تھے، حالانکہ ہے دشمن تھے لیکن کہتے تھے یار بہادر تھے، پھر نکلے ہے نا میرا بھرا۔ یہ سارا کچھ نا عمر سیریز کے اندر انہوں نے فلمایا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر بن عاص جو ہیں وہ سمجھدار آدمی تھے، انہوں نے سمجھ لیا، خالد بن ولید سے ملاقات ہوئی، اور بائی چانس وہ حبشہ سے آ کے مدینہ شریف جا رہے تھے اسلام قبول کرنے، اور یہ مکے سے مدینہ جا رہے تھے۔ راستے میں ملاقات ہو رہی اور دونوں ایک دوسرے کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے کس لیے جا رہے ہیں، لیکن پھر جب گپ شپ ہوئی تو اندازہ ہوا، تو حضرت خالد نے کہا کہ بھائی مجھے لگتا ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کی غیبی تائید ہے ان کے ساتھ۔ تو عمر بن عاص کہتے ہیں کہ مجھے بھی لگتا ہے ایسا ہے، تو پھر کیا ارادہ ہے؟ تو کہتے ہیں ہم ان کی بیعت کر لیتے ہیں، اسلام قبول کر لیں۔ تو پھر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ بڑی شفقت بھی فرمائی، کئی ایک چھوٹی مہمات کے اوپر، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ عمر بن عاص کو آپ نے کسی ایک خاص لشکر کا امیر بھی بنا کے بھیجا۔ اور پھر سیدنا عمر کے دور میں جنگ یرموک کے اندر بھی یہ جو بڑے بڑے چند کمانڈر جو تھے حضرت ابو عبیدہ ابن جرح کے ساتھ، ان میں عمر بن عاص بھی شامل تھے۔ جنگ یرموک انہوں نے لڑی ہوئی ہے، رومن امپائر کے خلاف جو فیصلہ کن جنگ تھی،
اس کے بعد پھر جب مصر کے فتح کرنے کی باری آئی تو مصر کے اوپر تو حضرت عمر بن عاص کو ہی بھیجا تھا حضرت عمر نے، تو یہ فاتح مصر بھی ہیں۔ سعد ابن ابی وقاص فاتح ایران ہیں اور یہ ہیں فاتح مصر، اور جنگ یرموک میں بھی ابو عبیدہ ابن جرح کے ساتھ یہ رہے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ تو یہ ان کی زندگی کے اندر یہ اتار چڑھاؤ والا معاملہ رہا، لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ پھر بعض اوقات انسان کے اوپر ایسے معاملات زندگی میں آ جاتے ہیں، ہم کیوں بار بار بات کرتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، آمین۔ ڈر تو لگا رہنا چاہیے ہر وقت۔ وہ مشہور حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، میں یقین کریں جب بھی وہ حدیث پڑھتا ہوں نہ کانپ اٹھتا ہوں۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے غزوہ احد کے شہداء کے قبرستان میں جا کے نماز جنازہ پڑھی اور وہیں پر ہمیں خطبہ دیا۔ اچھا، اس حدیث کے اینڈ پہ بڑے دردناک الفاظ ہیں۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں یہ آخری دفعہ میں نے نبی علیہ السلام کا دیدار کیا تھا، اس کے بعد میں نے حضور کو کبھی نہیں دیکھا۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں یہ والا جو خطاب ہوا تھا غزوہ احد کے شہداء کے اوپر، تو اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو مجھے اپنے بعد تم سے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ، مگر مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے، پھر ایک دوسرے کو قتل کرو گے جس طرح اگلی قوموں نے کیا، اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے۔ یہ پچھلے دنوں میری ایک ویڈیو بھی ریکارڈ ہوئی ہے، مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں، یہ حصہ نکالا ہوا ہے اس میں سے۔ سر اس حدیث میں جو سوز و گداز تھا وہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آیا وہ کیا تھا؟ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، عقبہ بن عامر کہتے ہیں رسول اللہ ہم سے یوں گفتگو کر رہے تھے جس طرح آپ مردوں اور زندوں دونوں کو الوداع کہہ رہے ہیں، اور آپ فرمایا کہ میں اس وقت بھی اپنا حوض کوثر سامنے دیکھ رہا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ سب کچھ سامنے دکھا دیا، اور میں تمہارا پیش رو ہوں، میں آگے جا رہا ہوں، تم نے میرے پیچھے آنا ہے۔ آپ ڈرا رہے تھے، تو اور وہی ہوا کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد پھر دنیا کی محبت کے غلبے کی وجہ سے بنو امیہ نے جو کام کیے، اور پھر جنگ جمل، صفین اور نہروان، یہ ایک دردناک